السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 23۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حروریہ خوارج کا ظہور ہوا تو انہوں نے ایک الگ جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور ان کی تعداد 6000 تھی۔ میں نے امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر تھوڑی ٹھنڈی مؤخر کر دیں تاکہ میں ان لوگوں خوارج سے گفتگو شنید کر سکوں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے عرض کی کہ قطعاً ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اچھا لباس زیب تن کیا اور بال سنوارے اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ عین دوپہر کا وقت تھا اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، مرحبا اے ابن عباس، کہو کیسے آنا ہوا؟ میں نے جواب دیا، میں تمہارے پاس مہاجر اور انصار صحابہ رضوان علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف سے آیا ہوں۔ ان کے حالات پر قرآن حکیم اترا، لہٰذا وہ قرآن کی تفسیر تم سے کہیں بہتر جانتے ہیں اور تم میں سے ان جیسا فضیلت والا کوئی بھی موجود نہیں۔ میرے آنے کی عرض یہ ہے کہ میں تمہیں ان کا موقف پہنچا دوں اور تمہارا موقف ان تک پہنچا دوں۔ یہ بات سن کر ان میں سے بہت سے لوگ میرے پاس آ بیٹھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان خوارج سے سوال کیا، مجھے اس بات کی دلیل دو کہ کس دلیل کی روشنی میں تم لوگوں نے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب سے دشمنی مول لے لی؟ انہوں نے کہا، اس اختلاف کی 3 وجوہات ہیں۔ میں نے کہا، وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب نے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیصلے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، سورہ الانعام آیت 57۔ لہٰذا اس معاملے میں انسانوں کے فیصلے سے کیا سروکار؟ میں نے کہا، یہ ایک اعتراض ہوا، یعنی اگلا اعتراض بتاؤ۔ انہوں نے دوسرا سبب یہ بتایا کہ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گروہ کے ساتھ جنگ جمل اور حضرت معاویہ کے گروہ کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کی، مگر نہ تو ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنایا اور نہ ہی مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ کافر تھے تو انہیں قیدی بنانا بھی درست تھا، اور اگر وہ مومن تھے تو سرے سے ان کے ساتھ قتال کرنا بھی غلط ہوا۔ میں نے کہا، یہ 2 باتیں تو ہو گئی، اب تیسرا اعتراض بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے حضرت معاویہ کے ساتھ معاہدہ کی تحریر میں اپنے نام سے لفظ امیر المومنین مٹوا دیا، لہذا اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو کیا امیر الکافرین ہیں؟ سوال پوچھا انہوں نے۔ میں نے کہا، ان 3 اشکال کے علاوہ کوئی اور اعتراض بھی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، یہی 3 کافی ہیں۔ میں نے کہا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے کچھ پیش کروں جس سے تمہارے اشکالات حل ہو جائیں تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، یعنی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا، تمہارا یہ اعتراض کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے اللہ سے تمہارے اشکالات، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرایا اور یوں کفر کا ارتکاب کیا، تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 1/4 درہم کی مالیت جیسی حقیر رقم پر فیصلہ انسانوں کے سپرد فرمایا ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے، اے لوگو، حالت حرام میں شکار مت کرو، حالت حرام میں شکار مت کرو، اور تم میں سے جو جان بوجھ کر ایسا کر بیٹھے، یعنی وہ شکار کر بیٹھے تو اس شکار کے برابر کسی جانور کو بطور کفارہ پیش کرے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر افراد کرے، سورہ المائدہ 95۔ اب دیکھ لو کہ اگر یہ معمولی سا چھوٹا سا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد فرما دیا، جبکہ وہ خود ہی فیصلہ فرما سکتا تھا، مگر پھر بھی اس نے انسانی فیصلے کو جائز رکھا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانی فیصلے سے امور مسلمین کی اصلاح کرنا اور امن کی خاطر باہمی خون ریزی روکنا اور زیادہ اہم اور افضل ہے، یا حالت حرام میں شکار کیے گئے خرگوش کا معاملہ زیادہ ضروری ہے؟ ان خوارج نے جواب دیا، کیوں نہیں، یہی مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا ہے ہی زیادہ افضل ہے۔ پھر میں نے دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے عورت اور اس کے شوہر کے بارے میں فرمایا، اگر تمہیں ان کے مابین ناچاکی کا خوف ہو تو اس مرد کی طرف سے 1 سالس
اور اس عورت کی طرف سے ایک ثالث مقرر کر لو۔ سورہ نساء آیت 35۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانی فیصلے سے امور مسلمین کی اصلاح کرنا اور امن کی خاطر باہمی خون ریزی روکنا زیادہ اہم افضل ہے یا محض ایک عورت کی ازدواجی معاملے کو سنوارنا زیادہ افضل ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے پھر کہا تمہارا یہ اعتراض کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے قتال تو کیا مگر فریق مخالف کو جنگی قیدی نہیں بنایا اور ان کے مال سے غنیمت حاصل کی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنگی قیدی بنانا چاہتے ہو اور دیگر جنگی قیدی خواتین کی طرح انہیں بھی اپنے لیے حلال کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری ماں ہے؟ اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ ہم انہیں دیگر قیدی عورتوں کی طرح حلال جانتے ہیں تو تم کافر ہو جاؤ گے، اور اگر یہ کہو گے کہ وہ تو ہماری ماں ہی نہیں ہے تو پھر بھی کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت 6۔ اس طرح تم دو بڑی گمراہیوں میں پھنس گئے ہو اور مجھے ان سے نکل کے دکھاؤ۔ دوسرے اعتراض کا جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر میں نے کہا تمہارا یہ اعتراض کہ معاویہ کے اعتراض کرنے پر کیونکہ حضرت معاویہ سیدنا علی بن ابی طالب کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب نے خود اپنی مرضی سے لفظ امیر المومنین مٹوایا ہے۔ اس کا جواب وہ دوں جو تمہیں پسند ہوگا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں تحریر کراتے وقت اپنا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوایا تھا، جس پر کفار نے اعتراض کیا کہ سارا جھگڑا ہی سی بات کا ہے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ماننا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب جو یہ تحریر لکھ رہے تھے سے ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ لفظ مٹا دو۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اور معلوم ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اے علی یہ لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ باقی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، پھر بھی انہوں نے لفظ رسول اللہ کو خود کہہ کر مٹوایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسرا اعتراض کا جواب بھی مل گیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ اس علمی مباحثے کی برکت سے ان میں سے 2000 افراد اسی وقت موقع پر طائب ہو کر واپس لوٹ آئے، باقی 4000 خوارج مہاجر اور انصار صحابہ رضوان علیہم اجمعین کے ہاتھوں گمراہی کی حالت میں مارے گئے۔ اس طویل ترین حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خوارج کو واپس لانے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے ابن عباس نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا۔ تفصیل آپ نے سن لی، جس میں ان کے 3 اعتراضات کا اسی وقت قرآن پاک سے جواب دیا، جس میں سن کر 2000 خوارج واپس آئے اور 4000 خوارج انصار اور مہاجر صحابہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے واصل جہنم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ خوارج جیسی قوم سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔